الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے فضائل و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ میں آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریم کے لیے گزارش کروں گا جناب منیر الاسلام مکی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے آج کے اس درس کا آغاز فرمائیں۔ جناب منیر الاسلام مکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سبحان اللہ سبحان وصل اللہ۔ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں منیر الاسلام مکی صاحب تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد تکریم جناب محمد ذیشان چراہی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم محمد ذیشان چراہی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تانے والے، کہ راستے میں ہیں جا بجا تانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ غلام نبی خلد میں جا بسے گا، اللہ اللہ۔ اور جہنم میں آقا کا ملک جلے گا،
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہایت خوبصورت انداز میں جناب محمد ذیشان چراہی صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور مدحت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ معزز و محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعلی میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور سب نمازوں کی حفاظت کیجئے، خصوصاً بیچ والی درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو، اس میں وہ روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں رہے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، ان 5 نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نمازی کے بدن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہ اللہ کریم نماز کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اتنی برکت ہے نماز کی، لیکن اس کے مسائل کا بھی ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں کتنی شرائط ہے، کتنے فرائض ہیں، اس کی سنت کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے واجبات کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہ ترتیب سے ان کو بیان کریں گے۔ آج سب سے پہلے ہم نماز کی شرائط کے حوالے سے کچھ
عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، یاد کریں گے اور کروائیں گے، تو میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کے بچے بڑے موجود ہیں. میں ان کو سب سے پہلے ان بچوں کو نماز کی شرائط ہم یاد کروائیں گے، پھر باری باری سب سے سنیں گے تاکہ نماز کی شرائط کا ہم سب کو پتہ چل جائے. پیارے بچوں، نماز کی 6 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہے نماز کی؟ 6. کتنی شرائط ہے نماز کی؟ 6. نمبر 1 طہارت. نمبر 1 طہارت. نمبر 1 طہارت. نمبر 2 ستر عورت. نمبر 2 ستر عورت. نمبر 2 ستر عورت. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 4 وقت. نمبر 4 وقت. نمبر 4 وقت. نمبر 5 نیت. نیت. نمبر 5 نیت. 5ویں شرط کیا ہے نماز کی؟ نیت. اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ. نمبر 6 تکبیر تحریمہ. نمبر 6 تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. امید ہے کہ یہ بچوں کو انشاءاللہ نماز کی 6 شرائط یاد ہو گئی ہوں گی. اب میں کچھ بچوں سے ہم سن لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی ان کو یاد ہو گئی ہیں یا بھی کچھ کمی ہے. تو میں سب سے پہلے منیر الاسلام مکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نماز کی 6 شرائط سنائیں. جی. نماز کی 6 شرائط ہیں. پہلا طہارت، دوسرا ستر عورت، تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، پانچواں نیت، چھٹا تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ. اب سمیع اللہ صاحب سنائیں گے نماز کی 6 شرائط. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، اور نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی کہا کریں سارے. جی اب عمر صاحب سنائیں گے، عمر فیاض صاحب. نماز کی 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، اور نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اب شہر یار صاحب سنائیں گے. نماز کی 6 شرائط ہیں. پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میرے ساتھ 2 ننھے منھے بچے موجود ہیں. محمد ہاشم جان سے پوچھتے ہیں کہ ہاشم جان نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6. ویری گڈ. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6. اب آپ سنیں بیٹا، نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو نیکسٹ سنڈے کو ہم یہ درس ہوگا، اس فقہی مسائل کا درس جو ہوگا، اس میں انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ان سب جو شرائط ہیں نماز کی، ان سب کی ڈیٹیل ہے، ان کی وضاحت ہے. واللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو جو ویڈیو ہم انشاءاللہ بنائیں گے، ریکارڈ کریں گے، پروگرام کریں گے درس کا، اس میں انشاءاللہ ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کے اللہ کریم ہمیں ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اور جو نماز کے بنیادی مسائل ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے کی اللہ کریم ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.